ہم بات کر رہے تھے مارچ 1977 میں ہونے والے یہ انتخابات پاکستان پیپل پارٹی اور اس کے مقابلے میں 9 سیاسی جماعتوں کے بنائے ہوئے اتحاد پاکستان قومی اتحاد کے درمیان، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل تھیں اور لیفٹ کی پارٹی مسلم لیگ بھی تھی. یہ ایک طور پہ ان تمام سیاسی جماعتوں کا گٹھ تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار سے نکالا. الیکشن کمپین کا آغاز ہوا. شروع ہوئی سے شکایات وصول ہونے لگیں کہ الیکشن کا پروسیس شفاف نہیں. مثلا لاڑکانہ میں ذوالفقار علی بھٹو کی نشست پر ان کے مد مقابل کینڈیڈیٹ کو اغوا کر لیا، اور جب کاغذات جمع کرانے کا وقت گزر گیا تو وہ منظر عام. اس وقت وہاں ایک خالد کھرل نام کے شخص ڈپٹی کمشنر تھے جو بعد میں بے نظیر بھٹو کے دور میں پنجاب سے قومی اسمبلی کے رکن اور وفاقی وزیر بھی. کمپین چلی، دونوں طرف سے تند و تیز نعرے تھے. بھٹو کے بعض بیانات کو ان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی. بھٹو نے اپنے سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بنایا. جمہوریت میں یہ ہوتا ہے، الزام بھی لگتے ہیں، ان کے جوابات بھی آتے اور لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ کون اگلا حکمران. 73 کا آئین جس میں ذوالفقار علی بھٹو 6 ترامیم کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بنیادی طور پر ایک سیاسی جمہوری آئین تھا جو لوگوں کو ان کے حقوق کی ضمانت دی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ انتخابات قومی اسمبلی کے لیے 7 مارچ کو اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے 10 مارچ کو. 7 مارچ کے انتخابات میں جو قومی اسمبلی کے لیے ہوئے، لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ ڈالا، لیکن دھاندلی اور کرپشن کے نعرے لگ گئے. میں اندرون شہر لاہور کا رہنے والا ہوں، رنگ محل کشمیری بازار کا ایریا سے. وہاں ایک اسکول ہے جو مشن ہائی اسکول رنگ محل ہے. یہ کرسچن مشن کا اسکول تھا جو نیشنلائز ہوا اور سرکار کی جا میں بالکل رنگ محل چوک کے اندر ہے. وہیں بسوں کا اڈا تھا اور اس وقت میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا. تو ہم لوگ بھی رونق دیکھنے کے لیے، رونق میلہ دیکھنے کے لیے گئے. پتہ یہ چلا کہ اس حلقے سے قومی اسمبلی کے جو امیدوار ہیں ملک اختر، اور وہ وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں بھٹو کی پہلی کابینہ میں، وہ ڈبے اٹھا کر لے گئے پولنگ باکسز. جو اس زمانے میں یہ تھا کہ الگ الگ کینڈیڈیٹس کے الگ الگ پولنگ باکسز ہوتے، اور یہ تصویریں بعد میں ایک عالمی جریدے نے اپنے سرور پہ بھیجا. اور دوسری جگہ بائیکاٹ ہوا الیکشن کا، ریگنگ کی جو شکایات تھی وہ بہت سٹرونگ. پاکستان قومی اتحاد نے صوبائی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا. کہ 10 مارچ کو ہونے والے انتخاب میں حصہ نہیں. انتخاب ہوئے، بڑی تعداد میں قومی اور صوبائی اسمبلی پیپل پارٹی کے لوگوں کی کامیابی کا اعلان کیا گیا، لیکن قومی اتحاد بھٹو کے خلاف احتجاجی مہم چلا. نیلا گنبد کی مسجد آغاز تھی جہاں سے لوگ بھٹو کے خلاف، اور اس تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام.
دلچسپ بات یہ ہے جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، مجلس احرام، یہ تو شاید پاکستان میں نظام مصطفیٰ لانے کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے لانا بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ لیفٹ کی پارٹیاں جو پاکستان قومی اتحاد کا حصہ تھی، وہ کیسے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تحریک چلانے؟ نیشنل عوامی پارٹی کو تو بین کر دیا، لیکن انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی بنا لی، اور میرا خیال ہے کہ بھٹو کی بڑی سیاسی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے ولی خان اور نیب کے دوسرے بڑے لیڈر جو تھے وہ جیلوں میں تھے، یا ان میں سے کچھ افغانستان میں پناہ گزین، اور ان کا زیادہ ووٹ بینک بلوچستان میں اور اے پی میں تھا، اور بلوچستان میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں بھٹو کے دور میں ملٹری آپریشن ہوا تھا۔ یہ ساری صورتحال ایسی تھی جو اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ حالات کو بے قابو نہ ہو۔ کراچی اپوزیشن کا بڑا گڑھ تھا، وہاں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء پاکستان نورانی گروپ اس کا بڑا ووٹ بینک تھا۔ لاہور میں قومی اتحاد کے پاس لوگ تھے تو بڑی موومنٹ چلا سکتے تھے، پنڈی میں تھے، یہ بڑے شہر تھے۔ سرحد اور بلوچستان میں تو ظاہر ہے پیپل پارٹی کے اینٹی بہت اسٹرانگ گروپس موجود ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اقتدار شاید حکمران کے آنکھوں پر پٹی باندھے، وہ بھٹو جو تحریک بہادری جمہوریت میں ہیرو بنا تھا، وہ اپنے خلاف چلنے والی تحریک کو نہیں سکتا، وہ اسی طرح اسے طاقت سے دبانا چاہتا جس طرح ایوب خان نے تحریک کو، لیکن یہ تحریک چلتی، مومنٹم پڑتا، لوگ جیلوں میں جاتے، لوگ مرتے ہیں، لوگ زخمی ہوتے، لیکن لوگ پھر بھی سڑکوں۔ کشمیری بازار میرے رہنے کی جگہ، میری جائے پیدا، اس کے سامنے سنہری مسجد، جلوس وہاں سے بھی نکلتا، لوگوں پہ تشدد مسلم مسجد سے بھی نہیں ہوتا۔ بٹو اس بات کو فراموش کر دیتا ہے کہ جس احتجاج کا مرکز مساجد بن جائے مسلمان اس سے پیچھے۔ بٹو کچھ 73 کے آئین میں ایسے اقدام کر چکا تھا جو لوگوں کے مذہبی جذبات کو مطمئن کرنے تھے، جیسے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھنا، پھر ملک میں اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، وفاقی شرعی عدالت کا قیام، یہ بات کہ پاکستان کے آئین میں کوئی بات اسلام کے خلاف نہیں ہوئی، اور اسی طرح کی دوسری باتیں۔ پھر جب بہت پریشر بڑھا تو شراب پر پابندی لگانا، منشیات کے جو ٹھیکے اس دور میں ہوتے تھے ان کو بند کرنا، لیکن لوگ اب یہ بھی سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ کیا لوگ واقعی کچھ اور چاہتے تھے یا لوگوں کو سڑکوں پر لانے والے کچھ اور؟ بات مارچ میں شروع ہوئی اور اپریل، مئی، جون گزرتا چلا گیا، کسی نے اس بحران کو حل کرنے کی کوشش۔ درمیان میں بھٹو نے کوئی 25-30 نشستوں پر دوبارہ انتخابات کرانے کی بات کی، جس کا مطالبہ شروع میں قومی اتحاد نے کیا تھا، لیکن یہ جانیے سیاسی جدوجہد بہت چھوٹی سی بات سے، اور رفتہ رفتہ اس کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں آپ جس بات کو نہیں مان رہے ہوتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو مانوں گا، لیکن سامنے والے کہتے ہیں کہ نو اٹ از ٹرو۔ 4 مئی کی رات
ملک میں ایک بار پھر بوٹوں کی چاپ سنی. وہ جنرل ضیاء الحق جس کو ذوالفقار علی بھٹو 6 جرنیلوں کو سپر سیڈ کر لایا کہ وہ اس کا وفادار رہے، وہ اقتدار پر. لیکن اس سے پہلے چند دن پہلے 3 بڑے شہروں میں مارشل لا لگایا: لاہور، راولپنڈی، کراچی. اور اس مارشل لا میں لوگ فوج کے خلاف نعرے بازی کرتے. لوہاری تھانے کے باہر کھڑے فوجیوں پر طنز کیے جاتے ہیں کہ تم وہی ہو جو ڈھاکہ سے بھاگ آئے تھے اور اب یہاں کھڑے ہو. کرفیو نافذ کیا جاتا. لیکن ایک بات، فوج کسی بھی صورت میں لوگوں پر گولی چلانے سے کہ اس بریگیڈیئر کو سسپینڈ کر دیا گیا لاہور میں جس نے گولی چلائی. اب یہ سب کیا واقعی فوج کی طرف سے لوگوں کے حقوق کا تحفظ تھا، یا فوج کے انر سرکل میں موجود جرنیلوں کی پہلے سے طے شدہ حکمت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 5 جولائی کو جب ملک میں مارشل لا لگایا گیا تو وہ قومی اتحاد جو تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ چلا رہا تھا، اس کے رہنما چپ چاپ گھروں کو لڑکے خالی. سوال تو بنتا ہے کہ 77 کی یہ موومنٹ تحریک نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے تھی یا جنرل ضیاء الحق کا راستہ سا؟ اگر یہ واقعی تحریک نظام مصطفیٰ تھی تو وہ تو نافذ نہیں ہوا تھا. ایک جرنل آیا تھا، ملک میں جمہوریت بھی بحال نہیں ہوئی تھی. ایسے ہی سوالات جن سے پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور بدقسمتی سے ہم آج بھی ان سوالوں کا واضح جواب دینے سے قاصر ہیں.